السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، وقت کا دھارا بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ شرق اوسط ہو یا مشرق وسطیٰ سے لے کے سینٹرل ایشیا، سب کانٹیننٹ ہو یا برطانیہ یورپ، پوری دنیا میں ایک سراسیمگی سی ہیجان کی اضطراب کی کیفیت ہے، اس لیے کہ ایک طرف غزہ میں انسانی لاشوں کا انبوہ کثیر ہے، جو ایک سمندر اگر کہا جائے ان کے خون سے تو خالی نہ ہوگا، وہ بہہ رہا ہے، اور دوسری طرف دکھی انسانیت پہ ماتم کناں تو دور کی کنار پوری دنیا بے حسی بے حمیتی کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ وہیں پہ 57 اسلامی ممالک اپنے اپنے لا آف دا لینڈ، ٹیریٹوریل باؤنڈریز، بزنس انٹرسٹ اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے جو کہا ری بلڈ کریں گے، کس کو ری بلڈ کریں گے، وہاں تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اس غزہ کا سولوشن کیا ہے؟ یہ کربلا ثانی بن گیا ہے، یہ اس سرزمین کا حصہ ہے جسے بلاد شام کہتے ہیں، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ہم نے بار بار روایات کوٹ کی ہیں۔ اس کے لیے طوبیٰ للشام حضور کی حدیث ہے، اور شام میں فساد ہو جائے کسی کی خیر نہیں۔ پھر غزہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا مدار وہاں پہ ہے، ہاشم بن عبد مناف، سیدنا عبداللہ وہاں حضور کے والد تجارتی سفر سے گئے۔ اسکلان شہر حافظ ابن اسکلانی کی نسبت سے ہے، امام شافعی کا شہر غزہ ہے، وہاں اب 2 سال وہاں گزارے، بہت سی نسبتیں، معراج کی نسبتیں اس قدس سے۔ تو ایز اے ہول یہ پوری ٹیریٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ دجال کی مقتل گاہ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد بھی ہوگی۔ مسلمان سب بندی کیوں نہیں کر رہے؟ ساری پریڈکشن موجود ہیں۔ ان سب پہ بات کرنے کے لیے ہم سب کے آپ کے جانی پہچانی شخصیت ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی، ماہر تعلیم بھی ہے، اور جو یہ ایک ایشوز ہیں نا قرب قیامت کے پریڈکشنز کے حوالے سے، بالخصوص خلافہ پہ ہم نے بہت بات کی، اس کو ڈیپ انسائٹلی دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ آپ کو بہت شکریہ بلانے کا۔ یہ بتائیں، غزہ بلڈ باتھ بن چکا ہے، ایک جملہ ہم بار بار کہتے ہیں، اوپن ایئر پریزن بن چکا ہے۔ غزہ مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ نشانہ غزہ نہیں ہے، آگے کچھ اور ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ مسلمانوں کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہم آج ایک خاص قسم کے مائنڈ سیٹ کی قید میں ہیں، ہم ایک خاص قسم کی سوچ کے پنجرے میں بند ہیں۔ میں دیکھیں اپنے کور میں نا، میں ایک ٹیچر ہوں، اور میں کوشش کروں گا آج اس بات کو ایسے سمجھانے کی جیسے کہ ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھاتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رکھے ہوئے سلوشنز ہیں قرآن اور سنت کی شکل میں، جس کو ہم میں سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا، بلکہ ہم اس کی بار بار تلاوت کرتے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ہم اس کو حفظ کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے سامنے ویسٹ کا ایک دیا ہوا ورلڈ آرڈر ہے، جس ورلڈ آرڈر نے ہمیں قید کر دی ہے۔ میری اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم نیشن سٹیٹس کے غلام ہیں۔ سب سے پہلے اس کا نیشن سٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ نیشن سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری باؤنڈری، میری بارڈر سے 1 فٹ دور اگر ایک قتل ہو رہا ہے ایک مسلمان کا، تو مجھے یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں، بلکہ میں اس بارڈر کو پار کر کے وہاں نہیں جا سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس ٹائم پہ غزہ میں جو ایجپشن ہیں وہ کیوں نہیں پہنچ پا رہے؟ اس لیے کہ رفح کراسنگ بند کی ہوئی ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا رفح کراسنگ پہ جا کے وہاں پہ انہوں نے احتجاج کی ہے، انہوں نے کہا یہ کراسنگ کھولو کھولو کھولو۔ اسی طریقے سے صورتحال ہے باقی تمام اس کے نیبرنگ کنٹریز کی۔ ہر جگہ پہ امت جو ہے تڑپ رہی ہے، امت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اعلان جہاد کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو موریٹانیہ جیسے ملک میں وہاں پہ احتجاج ہو رہے ہیں، یہ ایک ویسٹ افریقن چھوٹا سا کنٹری ہے، شاید 3-4 ملین کی آبادی کا ٹوٹل، موراکو کے ساتھ ہے بالکل، اور وہاں پہ ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں الشعب یرید اعلان الجہاد، کہ اٹس دا ڈیمانڈ آف دا پیپل، الشعب یرید، یعنی لوگ پکار رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جہاد کا اعلان کیا جائے۔ اسی طریقے سے آپ نے بات کی موراکو کی اور الجیریا کی، وہاں پہ ان کا پورا پروٹیسٹ تھا الشعب یرید جہاد لغزہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غزہ کے لیے جہاد کرنا ہے، اس چیز کی ہمیں پبلک ڈیمانڈ اختیار ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو جو مسئلہ ہے وہ ہے مائنڈ سیٹ کا۔ ہم اس مائنڈ سیٹ سے، خاص کر ہماری جو اشرافی، ہماری جو رولنگ کلاس ہے، وہ نہیں نکل سک رہی، کہ وہ کہتے ہیں نہیں مگر
ہمارے اوپر تو یہ ساری قیود ہیں. ہم تو یونائٹڈ نیشنز کے قانون کو فالو کریں گے, ہم اپنے مسئلے وہاں لے کے جائیں گے. ان کے لیے انفارچونیٹلی یہ کافی نہیں ہے کہ 78 سال آپ نے دیکھ لیا کہ اس یونائٹڈ نیشنز نے جب سے آپ کا ملک بنا ڈیلیور نہیں کیا, اور تقریباً 80 سے اوپر سال 45 میں جب بنا تھا یونائٹڈ نیشنز خود, اس نے کیا ڈیلیور کیا ہے. وہ آپ دیکھیں, آئرنی یہ ہے کہ جس یونائٹڈ نیشنز نے اسرائیل کو کریٹ کیا ہے, مسلمانوں کے سینے میں خنجر گھونپا ہے, اس کے پاس لے کے آپ اپنی شکایت جا رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, انتہائی ویک مائنڈ سیٹ ہے. اس مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرنا ہے, اس مائنڈ سیٹ کو توڑنا ہے, اور لوگوں کو واپس قال تعالی قال رسول اللہ اس مائنڈ سیٹ کے اوپر لے کے 1924 تک خلافت تھی, دور صدیقی میں فتح ہوا, فاروقی میں یہودیوں کو پروٹیکٹ کیا گیا, خلافت راشدہ میں آپ دیکھیں ایکسپینشنز ہوئی, لیکن پتہ نہیں ٹوٹا, پیسفل تھا ہر کمیونٹی کے لیے. جب تک خلافت تھی 1924 تک, آٹمن امپائر تک, غزہ, فلسطین, مڈل ایسٹ محفوظ تھا, خوشحال تھا, پرامن تھا, پوری مسلم دنیا خوشحال تھی. جب خلافت ختم ہوئی, ڈکلائن شروع ہو گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, خلافت کا خاتمہ امت کا زوال ہے, خلافت کا احیاء امت کا عروج ہوگا؟ 100% کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ہمارا زوال شروع ہوا جب نظام اور آپ کے معاملات کی سٹیٹ کی طلاق ہوئی. جب آپ نے کہہ دیا کہ سٹیٹ جو ہے وہ رول کرے گی, آپ کی ویسٹفیلین سٹیٹ ہوگی, آپ کی نیشن سٹیٹ ہوگی, آپ کی یونائٹڈ نیشنز کے قوانین کی پابند سٹیٹ ہوگی, اور آپ نے خلافت کے کانسیپٹ کو, جو کہ آپ جانتے ہیں تمام مسلمانوں کی ایک خلافت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, انما الامام جنہ یقاتل من ورائے ویتقی بہ, یعنی مسلمانوں کے لیے ایک خلیفہ ہے جو کہ ڈھال کی مانند ہے. وہ ڈھال جب ٹوٹی تو مسلمان پھر محفوظ بھی نہیں رہے, اور مسلمانوں نے یقاتلون نے پھر قتال کرنا بھی بند ہو گیا. جب قتال کرنا بند ہوا تو ہمارا قتل عام شروع ہوا. یہ جو جینوسائیڈ اس وقت وہاں پہ ہو رہا ہے, یہ ایک اور کڑی ہے, یہ اس چیز کی کڑی ہے جو 1924 سے ہمیں جب انہوں نے علیحدہ کیا تو جو شروع ہوا مختلف جگہوں کے اوپر. ہم نے کوئی کم جینوسائیڈ دیکھیں جو عراق میں انہوں نے کیا, وہ کیا تھا. ہم نے ان کی ظلم اور بربریت وہاں پہ ان کی وہ ابو غریب جیل کی تصویریں اور ویڈیوز ہمیں بھول گئی ہیں. انہوں نے افغانستان میں کیا کیا, باگرام جیل ہم سے بھول گئی. تو میرے خیال میں, اور جس طرح آپ نے کہا, یہ چیز اگر ہم اس ٹرینڈ کو, اس جو یہ جا رہا ہے, جو چل رہا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, تو اس کو ختم کرنے کا حل واقعی اب مسلمانوں نے یہ ریئلائز کر لیا ہے. صرف یہی ہے کہ ہم واپس پراپر ٹرو خلافت کی طرف, جو کہ تمام مسلمانوں کو یکجا کرتی ہے, جہاں پہ تمام مسلمانوں کا ایک رولر ہوتا ہے, اور اس رولر کے ساتھ آپ کا جو عہد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو بیعت ہوتی ہے وہ کس کی بیعت ہوتی ہے, لوگوں کی طرف سے اطاعت کی, اور اس کی طرف سے اسلام امپلیمنٹ کرنے کی. اور اسلام امپلیمنٹ کرنے میں یہاں پہ ایک بات کہتا جاؤں, ہماری عوام کو خاص کر پاکستان میں یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ اگر آپ نے نا آئین کے اوپر بسم اللہ لکھ دیا ہے, یا آئین کے اندر لکھ دیا ہے کہ جی حاکم اعلیٰ اللہ ہے, یا آئین کے اندر کوئی اور ایسی چیز ڈال دی ہے, تو اس سے یہ مسلمان ہو گیا آئین اور یہ ریاست خلافت بن گئی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایک اسلامی آئین کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہوگی, وہ کوئی حکم کہیں اور سے ڈرائیو نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ, اس کو سمجھ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں میں آپ کو اجازت ہے, یعنی آپ اگر رول بنا رہے ہیں, اور لیٹ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرائیونگ کا اصول بنا رہا ہوں کہ جی آپ رائٹ ہینڈ پہ گاڑی چلائیں, تو یہ بھی آپ اس لیے, یا آپ لال رنگ پہ رکیں گے اور سبز پہ جائیں گے, یا آپ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ جی شریعت نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. نہیں, آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے. اور یہ تو چلیں ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں. آپ کی پوری اکانومی, آپ کے سارے معاملات, آپ کی پوری فارن پالیسی کس سے ڈرائیو ہوگی, کس سے ڈریون ہوگی؟ قرآن و سنت سے. اس کو آپ خلافت کہتے ہیں, اور یہ وہ آئین ہے جو کہ ایک اسلامی آئین ہوگا, نہ کہ آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب, میں نے کئی دفعہ اسکالرس کو, مشائخ بھی آتے ہیں ہمارے پاس, مختلف مکاتب فکر کے لوگ گھبراتے ہیں اس موضوع پہ بات کرنے پہ, حالانکہ قرآن مجید کے اندر ما لا تقاتلون فی سبیل اللہ آیت نمبر 75 ہے سورہ نساء کی, وما لکم لا تقاتلون وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین, جو ناتواں مرد عورت بچے ہیں ان کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے, جو رب سے کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالمہ. تو یہ آیت موجودہ حالات میں غزہ پہ بھی فٹ بیٹھتی ہے, اور مسلمانوں کی بے حسی پہ بھی. تو یہ ثواب کے لیے ہے, پڑھتے تو عیسائی یہودی بھی ہیں, تو ثواب کے لیے ویسے پڑھنے تو امپلیمنٹ کون کرے گا, اپلیکیشن اس کی؟ بالکل. دیکھیں,
امت جو ہے نا اس نے ایک امت ہونے کا میں سمجھتا ہوں ثبوت دے دیا ہے. اتنی سختی، اتنی پابندی کہ یعنی آپ ایک یہ جھنڈا جو ہے نا آپ اسٹیڈیم کے اندر نہیں لے جا سکتے، آپ جو ہے پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، آپ کو اٹھا کے فزیکلی آپ کو ہٹایا جاتا ہے. مطلب سینیٹر مشتاق صاحب بیٹھے تھے نا، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیا وہاں پہ گاڑی نہیں چڑھائی گئی؟ کیا ان کو وہاں سے ڈنڈے مار کے نہیں اٹھایا گیا؟ کیا خواتین کے اوپر بھی ڈنڈے نہیں چلائے گئے؟ اس کے باوجود آپ مجھے بتا دیں کون سا ملک ہے جہاں پہ کہ نہیں ہوئے ڈیمونسٹریشنز؟ چھوٹے ہیں جس کی وجہ یہ ہے میں نے بھی بتا دی کہ آپ تو کرنے نہیں دیتے. اور پھر اسی طریقے سے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آج اس لیے بھی مسلمان ڈیمونسٹریٹ نہیں کرتے کہ وہ اس کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اس میں آنسو بہا رہے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ڈیمونسٹریشن کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا فائدہ کیا جب ہم جانتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کریں گے. بحث کے آگے بھی ایگزیکٹلی. سو اٹ از ایکچولی ناٹ کہ وہ اس کے سولوشن میں نہیں بلیو کرتے یا وہ اس بات میں نہیں بلیو کرتے کہ ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک حج پہ میں کئی دفعہ، میرا اس پہ ریسرچ پیپر بھی ہے، ہم نے تکمیل پاکستان پلیٹ فارم پہ تجویز بھی دی ہے. اپنے اپنے ملک اپنے اپنے رہیں، کرنسی اپنی رکھیں، افواج، معاملات سارے معاہدے. حج آ رہا ہے نا، چپ کر کے ہر ملک کا ہیڈ آف اسٹیٹ پہنچ جائے حرمین شریفین، ایک تو حج بھی کرے، ایک وہاں پہ سر جوڑ کے بیٹھیں اللہ کے گھر میں، چھوڑیں اوائسی عرب لیگ سب کچھ، وہاں عہد کریں اللہ کی بارگاہ میں لبیک اللہم مولا حاضر ہیں گناہ معاف فرما، آج اکٹھے ہونے آئے ہیں تیرے نام پہ، تیرے حبیب کے نام پہ. وہاں پہ دو چیزیں ایک کر دیں، فارن پالیسی، آج کے بعد ہمارے تعلقات ایسے ہوں گے جیسے نیٹو کے آپس میں، ڈیفنس پالیسی کہ کسی مسلمان پہ حملہ تمام اسلامی دنیا پہ حملہ تصور ہوگا. کیا یہ دو کام نہیں ہو سکتے؟ میں ایک چھوٹی سی اس میں بات کہوں گا. ایک میرے ذہن میں قرآن کی ایک آیت آ گئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلا وربک اپنی قسم کھا لی، ہائیسٹ ہے نا یہ، یعنی ہم کہتے ہیں والعصر، اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم، یا اپنی قسم کھا لی. آگے کیا کہا؟ لا یؤمنون، مومن ہی نہیں ہو سکتے. کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے آپس کے معاملوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ نے اختیار دینا ہے. اب میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں نا ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ کیا چیزیں ایڈمنسٹریشن میں، رولنگ میں، گورنمنٹ میں کیا چیزیں آپ نہیں کر سکتے. رسول وسلم کی حدیث ہے اذا بوئی لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما، یعنی ہمارے ملٹیپل لیڈرز نہیں ہو سکتے. آپ کے ایک خلیفہ کے اندر ملٹیپل والی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کانسیپٹ کہ آپ کے دو لیڈر ہوں گے یہ کس چیز کو جنم دے گا؟ والی کے انڈر پھر عامل بھی ہو سکتا بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ کا لیڈر خلیفہ ایک ہوگا اور ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ آپس کے جھگڑے ہوں گے. ایگزیکٹلی یونٹ، بالکل یونٹری کمانڈ ہے، سنگولر لیڈرشپ. طالوت علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی طرح. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہمارے لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سب سے بڑے انہوں نے بتا دیا. پھر اس کے بعد الحمدللہ خلفائے راشدین 4 پہ تو سارے متفق ہیں نا، تو الحمدللہ وہ یہ کر کے گئے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم تو کربلا کو اور ہم تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں جنگ جمل کو اور ان واقعات کو، جنگ صفین کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے بہت ہی برے ڈارک چیپٹرز ہیں، لیکن دیکھیں ان میں ایک سلور لائننگ ہے. ان میں ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ کیا امپورٹنس ہے سنگولر لیڈرشپ کی، کیا امپورٹنس ہے لیڈر کے ہونے کی، کیا امپورٹنس ہے خلافت کے ہونے کی. کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اپنے پوائنٹ پہ کیوں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یار جو ٹھیک تھے، نظام کے لیے وہ بیٹھ جاتے، وہ چھوڑ دیتے. نہیں، وہ نہیں بیٹھے تاکہ ہمیں کوئی بہانہ نہ ملے. امام حسین کی جان نواسے رسول ہیں، انہوں نے قربان کر کے بتا دیا نظام کتنا بلند ہے، اس کے لیے میں اپنی جان دے رہا ہوں. ایگزیکٹلی. تو اس لیے یہ ہمارے لیے ایک لائف اینڈ ڈیتھ ایشو ہے. مسلمانوں کے لیے یونٹری لیڈرشپ، مسلمانوں کے لیے خلیفہ کا ہونا اور خلیفہ کا اسلام کو کلی طور پہ امپلیمنٹ کرنا اور اسلام سے باہر کوئی آئیڈیا نہ امپلیمنٹ کرنا. یعنی وہ یہ جو آپ کے کانسیپٹس ہیں نا، نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ، یہ جو آپ کے جمہوریت کا کانسیپٹ، یہ جو آپ کے اور اتنے زیادہ ازم ہے، مجبوریت اور جبر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی سے ایک سوال کہ صاحبان نظر علمی فکری طور پہ جو مسٹیسزم کے میں بیٹھتا رہتا ہوں، ایک صاحب نظر سے بات ہوئی اے آئی پہ کہ اب ورچولی آپ اپنا عزیز و اقارب میں سے کوئی مر جائے تو اے آئی کے تھرو ایسی ٹیکنالوجی، ڈیپ سیک، فیک، سارا کچھ آ گیا ہے کہ آپ اس سے ہم کلام بھی ہو سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، صرف ہاتھ نہیں لگا سکتے.
اب ہاتھ لگانے پہ بھی یہ سارا ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کی پریڈکشن کی ہوگا تو فرد، تو وہ صاحبان نظر کہتے ہیں اس سے پہلے ایک نظام ہوگا جو اس کی راہ ہموار کرے گا. تو ان کے نزدیک دنیا میں اس وقت 3 دجال کے فرنٹ مین ہیں. ایک وہ ہے جو دنیا پہ ٹیرف لگا رہا ہے، ایک وہ ہے جو اے آئی کے تھرو کر رہا ہے، اور ایک سوشل میڈیا کے تھرو. آپ اس پریڈکشن کو یا اس ایپلیکیشن کو کیسے لیتے ہیں؟ دیکھیں میں نا اس ڈسکشن کو تھوڑا سا موڑنا چاہوں گا. جی، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. میں اس کو موڑنا یہ چاہوں گا کہ یہ بحث تو ہمیشہ جاری رہے گی، کیونکہ ایک معاملہ ایسا ہے جس میں کوئی حتمی، کوئی ڈیفینیٹیو یعنی قطعی بات نہیں ہے نا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یار یہ فلانا ہے فلانا. لیکن جو چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے سمجھنا وہ یہ ہے کہ ان تمام معاملات جو کہ ہو رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے، اس میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے. اور ہماری رسپانسبلٹی ریگارڈلیس کہ یہ ان میں سے کون جو ہے نا وہ فرعون ہے اور کون جو ہے اس کے ساتھی ہیں، ہمارے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اس واشنگٹن کے فرعون جس کا آپ نے ذکر کیا، ہم اس کے ہواری نہ بنے، ہم اس کا بازو نہ بنے، ہم حامان نہ بنے، بلکہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہونے والے موسیٰ بنے. ہم کربلا کا یزید نہ بنے بلکہ ہم حسین بنے. ہم مائکروسافٹ اے آئی میں وہ نہ بنے جس کا نام ہے مصطفیٰ سلیمان جو کہ سی او ہے، بلکہ ہم ابتحال ابو سعد بنے، وہ لڑکی، وہ شیر کی بچی جس نے کہ کھڑے ہو کے سب کے سامنے کہا کہ تم لوگ قاتل ہو، تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہیں. اس ٹیکنالوجی نے، مائکروسافٹ کی ٹیکنالوجی نے، اس اے آئی نے، اس azure نے، یہ جو کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے جو آپ نے ان کے ساتھ پتہ نہیں 10-12 ملین ڈالر کا کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، اس نے 50,000 مسلمانوں کی جان لینے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے. اور میں اس میں ساتھی نہیں بنوں گی. 3.5 سال وہ وہاں پہ جاب کرتی رہی ہے. تو دیکھیں ایگزیکٹ پہچاننا کہ کون ہے یہ ایک الگ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس پہ آئیں کہ بھئی ہم نے ان چیزوں کا کس طریقے سے تدارک کرنا ہے، ہم نے اس کو کیسے ختم کرنا ہے، ہمارا رول کیا، ہماری رسپانسبلٹی کیا گریٹر اسرائیل کا گیٹ وے غزہ سے ہوتے ہوئے یہ حرمین شریفین تو نہیں ہے؟ انہوں نے تو اس بات کا اعلان کیا ہوا ہے. نیتن یاہو نقشہ پکڑ کے یونائٹڈ نیشنز میں، اس نے یونائٹڈ نیشنز میں جس کو ہم جو ہے نا ہمارے حکمران سجدے کرتے ہیں اور اس میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں، جس کا ممبر ملک بننے کے لیے ہمارا ہمسایہ ملک تڑپ رہا ہے، اس میں کھڑے ہو کے اس نے وہ نقشہ نہیں دکھایا. ڈاکٹر صاحب گوگل سے فلسطین کا میپ سے نام غائب کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کریں گے، وہ کشمیر بھی غائب کریں گے، وہ بتائیں گے کہ یہ انڈیا کا حصہ ہے. وہ یہ کیوں نہ کریں؟ میں آپ سے نروس کا پوچھتا ہوں ٹیسٹ ہے، کس کا؟ مسلم ورلڈ کے نروس کا ٹیسٹ ہے. نہ صرف نروس کا ٹیسٹ، تو دیکھیں نروس کا ٹیسٹ تو چھوٹا ہوتا ہے، اب تو کھلی جنگ ہے. نروس کا ٹیسٹ تو ہمارے اپنے والے ہمیں کرتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز پھینک کے، وہ تو کھلی جنگ ہے. کون سا ہتھیار انہوں نے آپ کے خلاف استعمال نہیں کیا، کون سی چیز انہوں نے نہیں کی. مطلب اس سے زیادہ بیبیز کو بے ہیڈ کرنا، میڈیکل سٹاف کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی مار کے صحرا میں دفن کرنا. مینٹل النس کی کون سی سٹیج ہو سکتی ہے؟ یہ وہن ہے جی. ہمارا اگر آپ پوچھ رہے ہیں تو ہمارے لیڈرز کا وہن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کوئی دوسرا نام اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. مال و دولت. اور اگر آپ ان کا بالکل ایسا ہی ہے. دنیا سے پیار ہے. دیکھیں حب الدنیا و کراہت الموت، موت سے ایسا ڈر ہے جیسے کہ پتہ نہیں کبھی آئے گی نہیں، جیسے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. عقیدے کی کمزوری. دنیا ان تنافسوا فیہا. بالکل. تو کیا آخری سوال ہے، کیا سولوشن ہے دنیا کو مستقبل قریب میں 2 ارب مسلمانوں کو، دنیا کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بعض عرفاء یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس حصے کے آغاز میں ہیں جب سارا ساز و سامان لپٹنے کو امام مہدی کا قافلہ تیار ہونے کو، تشکیل قافلہ امام مہدی ہو رہی ہے، اور اس میں آپ کی فوج یہ خطہ اس کا بڑا رول ہوگا. میں امت کو ایک خوشخبری دینا چاہوں گا. وہ خوشخبری یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو واشنگٹن کا فرعون ہے یہ دنیا بھر پہ ٹیرف لگا رہا ہے، یہ اور ظلم کر رہا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو ایک بھاولے کتے کی طرح اس وقت مسلمانوں کی لاشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ نظام ہار رہا ہے. یہ اس نظام کے خاتمے کی گھنٹیاں جو بج رہی ہیں، کیونکہ ایک نظام جس چیز پہ کھڑا ہوتا ہے نا، یہ لوگ کھڑے تھے فریڈم پہ، یہ لوگ کھڑے تھے ہیومن رائٹس پہ. جھوٹ تھا، فریب تھا، مجھے پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن اب ان سے یہ فریب مزید چھپایا نہیں جا رہا. اب وہ اس فریب کو لوگوں کے سامنے آشکار ہونے سے روک نہیں سک رہے. اب دنیا کو پتہ چل گیا. ڈاکٹر صاحب وہ وقت آئے گا، میں نے جھنڈا پہنا ہوا ہے القدس، قبۃ الصغریٰ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یہ سولیڈیرٹی کے لیے، لیکن کیا وہ وقت آئے گا آپ اور میں
इकट्ठे वहाँ जाके 2 रकात नमाज नफल अदा یہ करें। وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا. بس میں اتنا کہہ دوں کہ ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے لسنرز کے لیے ہو سکتا ہے یہ چیز بھاری ہو، لیکن اس جھنڈے تلے اللہ نہ کرے کہ آئے، اس لیے کہ ایک اور نیشن سٹیٹ ہے، یہ جھنڈا انہی نے ہمیں دیا تھا، یہ آئے گا انشاءاللہ خلافت کے جھنڈے تلے مسلمان یونائٹ یہ وہ میں اس اقصا کی بس بات بالکل ایگزیکٹلی تو خلافت کا ریوائول آپ سمجھتے ہیں؟ لازمی. یہ تو دیکھیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بشارت دی ہے، ثم تکون خلافہ علی منہاج نبوہ. رسول صلی اللہ دیکھیے علیہ یہاں وسلم کے خطے سے ٹھنڈی ہوائیں، یہاں سے لشکر امام مہدی کی سپورٹ کے لیے جائے گا، یروشلم کی آزادی کے لیے، وہ لشکر کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں امام مہدی کے حوالے سے میں ایک بات بتاؤں. امام مہدی کے حوالے سے نا ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو کہ صحیح حدیث ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس ٹائم پہ ایک خلیفہ کی ڈیتھ واقع ہوئی ہوگی اور ایک نئے خلیفہ کو لانے کی بات ہو رہی ہوگی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ دیکھیں امت کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہمارے مسائل ہم نے نہیں حل کرنے، امام مہدی نے آ کے کرنے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. امام مہدی جب آئے گا اس ٹائم پہ آلریڈی ہم اور آپ، میں اور آپ اور یہ ہمارے لسنرز خلافت کو ری انسٹیٹ کر چکے ہوں گے، اس کا احیا کر چکے ہوں گے جیسے انشاءاللہ. کسی جگہ پہ شاید کوئی بستر مرگ پہ ہو، کوئی نیا ایمرج ہو رہا ہو. بالکل یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے، حالانکہ سینیریو میں ایسا بھی ہے. تو پیغام کیا دیں گے غزہ کے مسلمانوں کے لیے؟ پاکستانی کیا کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ان ذہنی زنجیروں کو توڑا جائے اور سمجھا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کتاب کے اندر مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ جو آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، جو سلوشنز ہیں اسلام کے، یہ اس کتاب کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے. ایک دیکھیں غزہ جو ہے نا، اٹ ہیز پروون ٹو بی اے لٹمس ٹیسٹ. میں اپنے لسنرز کو کہوں گا کہ آپ اس لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ کسی کو بھی جو آپ کے سامنے کوئی سلوشن پیش کرتا ہے نا، آپ اس قرآن و سنت کے اوپر دیکھیں، اس مسئلے کو لیں اور دیکھیں وہ آپ کو کیا کہتا ہے. اگر وہ آپ کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگاتا ہے، آپ کو کہتا ہے ہم ابھی کمزور ہیں، ہمیں ابھی اکنامکس اپنی ڈیولپ کرنی ہے، ہمیں پہلے ایجوکیشن کی طرف جانا ہے، ہمیں پہلے ٹیکنالوجی لینی ہے، ہمیں پہلے جو ہے نا مزید بم بنانے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی سلوشن میں بلیو ہی نہیں کرتا. کیوں؟ آپ نے آیت سنائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ انفرو خفافاً او ثقالاً، یعنی کہ نکلو کس کام کے لیے؟ رسول بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کمزور ہو یا طاقتور. ایگزیکٹلی. تو مطلب اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی نہیں ہو سکتا، اور دیکھیں کہہ کس کو رہا ہے، وہ ایک نیوکلیر طاقت کے رہنے والوں کو کہہ رہا ہے، وہ 2 بلین کی امت کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے جس کا کہ دنیا میں سب سے سائزبل جی ڈی پی بنتا ہے جب آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ اس کو کہہ رہا ہے اس کے مقابلے کا کسی ملک کا جی ڈی پی ہو نہیں سکتا. تو یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. ہمیں ان ذہنی زنجیروں کو اور ہمیں ان جھوٹے پنجروں کو جن میں ہمیں بند کیا گیا، ہمیں ان سے نکلنا ہوگا اور ہمیں واپس قرآن و سنت کی ایسی اطاعت پہ جانا ہوگا جیسے کہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے قال تعالی اور قال رسول اللہ کے بعد اس سے اوپر اس کی سائٹ پہ رائٹ لیفٹ کوئی چیز نہیں ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالبصیر قاضی صاحب. ناظرین، انسائٹ فل جتنی کوشش تھی ہمیں دنیا کو فیوچرسٹک اینگل سے، اس کا پریزنٹ، پاسٹ، قرآنک پریڈکشنز، ڈیوائن لا آف سسٹم کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا. غزہ کا لغوی معنی ناقابل تسخیر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اپنے جسم تو چیتھڑے بنا کے اڑوا دیے، لیکن غزہ کو ناقابل تسخیر رہنے دیا. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے جو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر یاد عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.